بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل نور الازا جاری و ساری ہے۔ اب تک جو ہم نے پچھلے چند اسباق میں نماز کے مسائل سنے، ٹھیک ہے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، ٹھیک ہے، مکروہات، سنن وغیرہ، ٹھیک ہے، مطلب الگ الگ فصلوں کے اوپر ہم نے بحث کی، پھر ان کے کچھ نہ کچھ دلائل علتیں وغیرہ پڑھی۔ تو بالکل انہی میں سے ایک باقاعدہ مسنون طریقے پر جو نماز کا ایک عمل ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ آج کا سبق اور اگلا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ یہ دو اسباق کے اندر کلیئر کریں گے۔ تو بہت ہی ایزی سبق ہے، ٹھیک ہے، الفاظ تقریباً ہی آپ کو 80-90% وہی ملیں گے جو آپ نے الفاظ معنی یا مسائل سمجھ لیے ہیں۔ یہاں پر ایک گویا کہ ایک نئی ترتیب کے ساتھ آپ کو مطلب ملے گا، بقیہ الفاظ مسائل تقریباً آپ نے پہلے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون سا یہ سبق ہے آپ کے سامنے ہے کہ فصل فی کیفیت ترکیبی افعال الصلاۃ، یعنی نماز کے افعال کی ترکیب کی کیفیت کے بارے میں فصل۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے، نماز کا ایک پورا ایک میتھڈ ہے، نیت سے لے کر سلام تک، تو یہ سارا کا سارا یہاں پر انشاءاللہ آپ دو سبقوں کے اندر کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اذا اراد الرجل، جب آدمی ارادہ کرے، کس کا؟ فرماتے ہیں الدخول، داخل ہونے کا، فی الصلاۃ، نماز میں۔ جب آدمی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو پھر کیا کرے بھائی؟ تو کہتے ہیں اخرجا، وہ نکالے، خارجا یخرجو، باب جب ناصرہ سے مجرد سے ہوگا تو مطلب ہوگا نکلنا، اور اسی کو جب آپ باب افعال پر لے جائیں گے تو معنی ہو جائے گا نکالنا، ٹھیک ہے، معنی لازم اور مبتدی میں چینجنگ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے معنی کیا اخرجا، تو وہ نمازی نکالے، کس کو؟ کفیہ، اپنی دونوں جو ہتھیلیاں ہیں، من کمیہ، آستینوں سے، ان کو آستینوں سے ہتھیلیوں کو نکالے، ثم، تو نکالنے کے بعد پھر کیا کرے؟ تو پھر اب جو مسنون طریقے کے مطابق فرماتے ہیں ثم رافعہما، ہما مطلب دونوں ہاتھوں کو، جس نے باہر نکالے ہیں تو اب دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کرے، رافع اٹھائے، بلند کرے۔ کتنا بھائی بلند کرنا ہے؟ تو حذاء اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے برابر، حذاء کہتے ہیں برابر کو، ٹھیک ہے، اسٹریٹ برابر۔ اب اذنین، اذنون کی تثنیہ، اذنین، یہ دو کان، تو نین یعنی آخر میں جو ضمیر ہے، تو ضمیر سے پہلے نون تھی، اضافت کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی، نون تثنیہ۔ تو اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کانوں کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی آگے مسائل آئیں گے تو یہ میں انشاءاللہ جو عبارت ہوگی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ پیچھے آپ نے بھی سنا کہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر دلائل اور ان کی حکمتیں وغیرہ یہ ساری ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر صرف جو سمپل ہے وہی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال پھر کیا کرے؟ آگے کہتے ہیں ثم کبر، پھر تکبیر کہے، بلا مد، بغیر مد کیے، مد کہتے ہیں نا لمبا ہونا، ٹھیک ہے، مدہ یا مدو آپ نے گردانے پڑھی ہیں تو اسی سے ہے، مطلب تکبیر کہے بغیر لمبا کیے۔ لمبا کس کو کیے؟ تو مطلب اب یہ لفظ ہوتا ہے اللہ اکبر، اب سمپل جو درست ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر جو مد ہے وہ 2-3 طرح سے ہو سکتی ہے جو کہ یہاں منع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع والا جو اللہ اس میں جلالت ہے تو اس کا جو الف ہے شروع میں نا، تو اس کو لمبا کر دیا جائے یوں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، مطلب اللہ اکبر تو پورا پڑھنا ہی اس نے، لیکن شروع میں جو الف ہے اس کو اس نے ڈبل الف کر دیا، تو یعنی حمزہ استفہام گویا کہ، ٹھیک ہے، یوں یعنی جب اس کو آپ مد کے بغیر علیحدہ پڑھیں گے تو گویا کہ یہ جس طرح ہوتا ہے نا اکرمو، ٹھیک ہے، یہ جو حمزہ ایک علیحدہ پڑھا گیا تو اس کو اکٹھا کریں گے تو اکرمو، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ، تو یہ گویا کہ استفہام پیدا ہو رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں شک کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ جان بوجھ کر ہوگا تو یہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ اکبر یا اکبار، ٹھیک ہے، یا کسی طرح بھی غلط انداز میں نہیں پڑھنا، یہ مد سے مراد آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ بس نارمل انداز میں جو صحیح پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ نیت کرتے ہوئے، یعنی نیت بھی ہو ذہن میں نا، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے لیکن دل میں نیت ہونی چاہیے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جو بھی پڑھ رہا ہوں تو اس کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ناوین یہی مراد ہے کہ نیت کرتے ہوئے۔ وَيَصِحُ الشُّرُوعُ،
اور شروع کرنا کہتے ہیں صحیح ہے بکلی ذکر خالص للہ تعالی، ہر ایسے ذکر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص ہے، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وہ بولا جاتا ہے، کسی عام بندے کے لیے، سیٹھ کے لیے، افسر کے لیے وہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو اس طرح وہ اس کو آپ اگر شروع کرتے ہوئے بولیں گے تو نماز آپ کی درست ہوگی۔ اب اس کی آگے مثال دے رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے، وبالفارسیتی، اگر اور کہتے ہیں فارسی کے ساتھ اگر عاجز ہو، ان عاجز عن العربیتی، یعنی عربی میں جو سبحان اللہ ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس سے یہ ادا ہی نہیں ہو رہا عربی سے، تو وہ فارسی میں کہہ سکتا ہے۔ اب یہ فارسی سے مراد صرف فارسی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے مراد، ٹھیک ہے، لیکن فی زمانہ اس پر مفتبی قول ہے، یعنی اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بقیہ وہ مسائل فی زمانہ جو کتب اور افتاء کے مسائل ہیں وہ الگ ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر سبحان اللہ انہوں نے یہ ایک رخصت کے طور پر دیا، وگرنہ یہ جو اللہ اکبر کہنا یہ واجب کے تحت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ حاشیہ دیکھیں گے تو آپ کو مزید اس کی وضاحت وہاں پر مل جائے گی کہ یہ جو اللہ اکبر ہے یہ مطلب اگر چھوڑے گا سبحان اللہ کہے گا تو یہ ترک واجب ہوگا نا، لیکن یہاں پر ایک طریقہ کار اور ایک مطلب سب کی رعایت کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جو ڈیٹیل تھی وہ آپ نے پیچھے سماعت کر لیا۔ تو بہرحال اگر عاجز ہو تو اس کو رخصت دی گئی ہے کسی اور لینگویج میں بھی۔ تو وَإِن قَدَرَ، اور اگر قادر ہو، ٹھیک ہے، اس کا عکس کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اس کا یہ فارسی میں کہنا درست نہیں ہوگا، لا يصح شروعه بالفارسیتی، تو فارسی کے اندر یا کسی اور زبان کے اندر اس کے لیے پھر یہ درست نہیں رہے گا۔ تو آگے اسی طرح قرات کے حوالے سے بھی بات ہوگی، یہ تو شروع والی بات ہی نا کہ نماز شروع کرتے وقت، تو اب جو آگے قرات ہوتی ہے سورہ فاتحہ اور دیگر جو چیزیں، تو اس کا کہتے ہیں ولا قرات ہو، اور نمازی کی جو قرات کرنا ہے بہا اس زبان میں یعنی غیر عربی میں، فی الاصح، تو کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق وہ بھی کفایت نہیں کرتی، اس کو بھی اس نے اگر مثلا کسی اور زبان میں پڑھ دیا تو درست نہیں ہوگی۔ ثم، اچھا اب اس کے بعد پھر کیا کرے جناب، اس نے تکبیر وغیرہ کہہ لیا تو کہتے ہیں ثم وضع یمینہ، پھر یہ رکھے یمینہ اپنے دائیں ہاتھ کو علی یسارہ اپنے الٹے ہاتھ پر، تحت سرتہ ناف کے نیچے، عقب التحریمتی، عقب کہتے ہیں پیچھے بعد میں، ٹھیک ہے، یعنی تحریمہ کے بعد، یعنی جیسے تکبیر تحریمہ کہی تو اب فوراً یہ بلا مہلت، بغیر مہلت کے، ٹھیک ہے، مہلت ہوتا ہے نا کسی کو تھوڑا سا مہلت دینا، ڈیلے کرنا، تو بغیر مہلت کے مطلب کیا ہوا، فوراً، ٹھیک ہے، تو فوراً اپنے ہاتھ یہ باندھ لے۔ تو آگے کہتے ہیں مستفتحن، ثنا پڑھتے ہوئے، اس کو آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے مستفتحن، اس کے بالکل نیچے والی لائن پہ بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو مستفتحن ثنا پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی فوراً ہاتھ اس نے جو باندھ رہے ہیں تو پھر یہ ثنا پڑھتے ہوئے مطلب یہ ہاتھ فوراً باندھ لے۔ اور ثنا کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، مستفتحن کی طرف ضمیر لوٹا رہے ہیں واہوا، اور مستفتحن یعنی اب جو بھی لفظ ذکر ہوا تو یہ کیا چیز ہے، کہتے ہیں، اور ثنا یوں پڑھے کہ وہ یہ کہے، ان یقولا، کہ نمازی کہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے، یہ پوری ثنا ہے۔ اچھا تو اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے، سبحانکا، سبحانہ، اب یاد رکھیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یا سبحان اللہ جب، یا سبحانک اللہ، تو یہ جتنے بھی لفظ جہاں پر بھی ہیں تو یہ سبحان، یہ عموماً آپ دیکھیں گے اکثر طور پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مفعول مطلق بنتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کا پیچھے فعل نکالا جاتا ہے یا اس کا ہم معنی، تو اب یہاں پر نکالیں گے سبحتو، ٹھیک ہے، میں نے تسبیح کی سبحانکا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح مفعول مطلق بن جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو مفعول مطلق، عموماً لوگ یہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول مطلق ہی زیادہ یہ معروف ہے، لیکن اس کا ایک انداز یوں بھی ہے کہ آپ پیچھے اب اس مفعول مطلق بنائیں گے یعنی سبحتو کا، تو پھر بنے گا یہ اس کا جملہ انشائیہ، کیونکہ یہ ایک دعا ہو رہی ہے، ایک تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نا، تو انشاء کی جو آپ نے اقسام پڑھی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اگر اس کو آپ جملہ انشائیہ نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ ایک نکالیں گے پیچھے فعل اعتقدو یا نا اعتقدو، ٹھیک ہے، اس طرح کا، یعنی میں اعتقاد رکھتا ہوں،
کس کا؟ سبحانہ کا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی گویا کہ وہ خبر دے رہا ہے، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں. تو اب یہ دعا نہیں ہوگی، تو لہٰذا جب دعا نہیں ہوگی، انشاء کی قسم میں سے کوئی نہیں ہوگی، تو لہٰذا پھر یہ خبریہ کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحانہ مطلب پاک ہے، منزہ ہے. اے اللہ تو پاک ہے. اللہم اے اللہ، وبحمدک اور میں حمد کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ان کے پیچھے مطلب عبارتیں معذوف ہیں، تو اس لیے یہ ترجمہ تھوڑا سا آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹف لگ رہا ہو. آگے والا آسان ہے. کہتے ہیں وتبارک اور برکت والا ہے. ٹھیک ہے. تبارک برکت والا ہے، اسمہ کا تیرا نام. وتعالی علو، آپ نے نام سنا ہوگا، لفظ علو بلندی، اسی سے وتعالی اور بلند ہے. جدو کا تیری جد، جد کہتے ہیں شان کو، جد کے کئی معنی ہیں، تو یہاں پر شان عظمت مراد ہے. تیری شان و عظمت بلند ہے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ویستفتح اور وہ ثنا پڑھے. ٹھیک ہے. ثنا پڑھے کل مسلین ہر نمازی، ثنا پڑھے یعنی ابھی پیچھے بات ہو چکی. مسلین کلو، ویستفتح کل مسلین ہر نمازی ثنا پڑھے. اب ہر نمازی سے مراد انہوں نے مطلقاً بول کر، تو اس کی وضاحت کے تحت یہ آئے گا کہ اب چاہے وہ نمازی اکیلا پڑھ رہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تو کیا ہوا؟ تو سب کے لیے کیا ہو گیا؟ ہر نمازی کے لیے ثنا پڑھنا، یہ مطلب ایک بیان کر دیا انہوں نے. تو ثم تعوذ، تو پھر کیا کرے؟ اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے سرن آہستہ، للقراءت قراءت کے لیے. تو قراءت کے لیے یعنی قراءت مطلب آگے جو سورہ فاتحہ اور سورہ ملانی ہے، تو قراءت مطلب قراءت کے لیے تعوذ کو پڑھے گا. اب یہ کون پڑھے گا بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ جو کام کرنا ہے نا سورہ ثنا کے بعد تعوذ والا کام، یہ کون کرے گا؟ اس کی آگے بیان کر دے فعل آ کر کہ تعقیب مع الوصل، یعنی جو ابھی بات ہو رہی ہے تو وہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ کہتے ہیں فیاتی بہل مسبوق، اس کو لائے گا. ٹھیک ہے. عطا یاتی ہوتا ہے آنا، تو جب اس کا صلہ آئے گا با کے ساتھ، مطلب ہے کہ لانا. تو مطلب لانا سے مراد یہاں پر ہے پڑھنے کے معنی ملیں گے اس کو، کہ اس کو پڑھے بھی، مطلب یہ تعوذ کی جو بھی بات ہو رہی ہے ثنا کے بعد، تو تعوذ پڑھے گا مسبوق. ٹھیک ہے. لل مقتدی، نہ کہ مقتدی، مقتدی نہیں پڑھے گا، یعنی امام اب تنہا ہے تو اس نے تو پڑھنی ہے. تو یہاں پر جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جماعت کے دوران پیچھے جو مقتدی ہے تو اس نے ثنا پڑھی، تو وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی تعوذ پڑھتے ہیں جس نے قرات کرنی ہو، تو جو مقتدی ہے تو اس کے لیے تو پیچھے باتیں ہو چکی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ قرات وہ نہیں کرتا. تو جب اس نے قرات نہیں کرنی تو تعوذ اس کے لیے نہیں ہے. تو بھائی مسبوق کون ہوتا ہے؟ تو اس کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ تو مسبوق پہلے سنیے کہ مسبوق کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی مثلا 4 رکعت والی نماز میں شریک ہوا، لیکن اس کی ایک رکعت گزر چکی تھی، ٹھیک ہے، ایک گزر چکی تھی یا زیادہ گزر چکی تھی، تو اب وہ ہے مسبوق. ٹھیک ہے. تو مسبوق ہے، تو اب جب وہ اپنی رکعت اگر فی الفرض اس کی ایک رہتی ہے، تو ایک رہتی ہے، تو اب وہ جب پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا، آخر میں سلام آمنے پھرا تو کھڑا ہوا، تو اب اس کی جو ایک رہتی ہے سب سے پہلی، تو اب سب سے پہلی اس کی قرات والی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ قرات کرے گا تو اب ثنا بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے. ساتھ میں جب اس نے قرات کرنی ہوگی تو لہٰذا وہ تعوذ بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کو مسبوق پڑھے گا نہ کہ مقتدی. اچھا جی، آگے آئیے. کہتے ہیں وَيُؤَخِّرُ اور وہ تاخیر کرے. ٹھیک ہے. لیٹ کرے یا بعد میں لائے. کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ کو. کس کے بعد کہتے ہیں؟ ان تکبیرات عیدین، عیدین کی جو تکبیریں ہیں تو ان تکبیروں کے بعد تعوذ کو لائے. ٹھیک ہے. ان کے بعد تعوذ کو مطلب پڑھے. تو کیوں بھائی پڑھے؟ تو اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں ہی جواب دیا ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لِلْقِرَاءَةِ، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیدین کی جو نمازیں ہیں تو کہتے ہیں یہ قرات کے لیے. وَهِيَ بَعْدَ تَكْبِيرَاتِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، یعنی جو عیدین کی جو تکبیریں ہیں تو یہ تکبیریں ہوتی ہیں، تکبیروں کے بعد قرات ہوتی ہے. تو جب قرات بعد میں ہے تو لہٰذا جب قرات بعد میں ہے تو پھر قرات کے ساتھ ہی تعوذ نہیں ہونا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. تو اب اگر تکبیروں سے پہلے کہہ دیں گے تو اس کا وہ محال بھی نہیں رہے گا اور اس طرح وہ درست نہیں رہے گا. تو لہٰذا تکبیریں کہیں تو بعد میں، کیونکہ قرات ہے تو لہٰذا قرات کے ساتھ ہی تعوذ رہے گی.
اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے، تو تعوذ کے بعد تسمیہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی کے آگے بات ذکر کر رہے ہیں. تو ثم یسمی سرًا، پھر نمازی تسمیہ پڑھے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سرًا آہستہ پوشیدہ پست آواز میں. وَيُسَمِّي فِي كُلِّ رَكَعَةٍ قبل الفاتحة فقط، وہ کہتے ہیں تسمیہ کو پڑھے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر رکعت کے اندر یہ پڑھے سورہ فاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے. ثم قرأ الفاتحہ، پھر کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھے، ٹھیک ہے. وہی بالکل جو آپ نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پوری فصل پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی ایزی لگے گا. تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھے، وَأَمَّنَ، اور آمین کہے. کون کہے آمین؟ تو کہتے ہیں الامام والمأموم، امام اور معموم. معموم مطلب مقتدی، ٹھیک ہے، جن کا امام بنایا گیا ہے تو وہ مطلب مقتدی. امام اور مقتدی یعنی دونوں ہی آمین کہیں گے. کیسے کہیں گے؟ کہتے ہیں سرًا آہستہ آواز میں، ٹھیک ہے. اس کے بھی دلائل پیچھے گزر چکے ہیں. ثم قرأ، پھر وہ پڑھے سورتاً، کوئی صورت ملائے، ٹھیک ہے. صورت پڑھے مطلب صورت ملائے. او 3 آیات، یا 3 آیتیں پڑھے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایک آیت پڑھے جو 3 کے برابر ہو، ٹھیک ہے. ان کی بھی ڈیٹیل ہو چکی. ثم کبر راکعاً، پھر وہ رکوع کرے مطمئناً، مطمئن حالت میں، ٹھیک، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے. مسویاً رأسہ، سیدھا کرتے ہوئے اپنے سر کو، ٹھیک ہے، اپنے سر کو سیدھا کرتے ہوئے. بعجوزہ، ٹھیک ہے، یہ عاجوزی پڑھیں گے، بعجوزی. تو اپنی سرین، عاجوزی یہ سرین کو بولتے ہیں جس کے بل ہم نیچے بیٹھتے ہیں نا کرسی پر یا نیچے وغیرہ، تو یہ اس کو سرین بولتے ہیں. تو اپنے سر کے مقابل یعنی سیدھا اسٹریٹ اپنے سرین کے کرنا ہے سر کو. آخذاً، پکڑتے ہوئے، آخذ یاخذ پکڑنا، تو آخذاً پکڑتے ہوئے، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، بیدیہ اپنے ہاتھوں سے. مفرجاً اصابعہ، بھائی ہاتھوں سے پکڑنا ہے تو انگلیاں کیسے ہوں گی؟ کہتے ہیں مفرجاً اصابعہ، اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب نارمل حالت میں، ایسا نہیں کہ بالکل ساتھ میں ملی ہوئی ہوں، اور نہ یہ کہ بالکل آپ نے یوں سختی کے ساتھ کھول دیا، نہ، ایک نارمل حالت میں آپ نے کشادہ رکھنا ہے ان کو. وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا، اور اس میں یعنی رکوع کے اندر 3 مرتبہ وہ تسبیح کہے نمازی. وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور ذَلِكَ کا مشار لہ ہے یہ عدد، یعنی 3 مرتبہ یہ جو کہنا ہے، کہتے ہیں یہ ادنا ہے، یعنی کم از کم یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا سنت پر. آگے کہتے ہیں ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، پھر نمازی سر اٹھائے، ٹھیک ہے. وَإِطْمَأَنَّ قَائِلًا، اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اب یہاں پر اس کا معنی پر غور کریں کہ اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد کی، ٹھیک ہے. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے جو غور کرنا ہے وہ سمیع اللہ کے صیغے پر کرنا ہے. سمیع یہ اسی معنی میں کر لیں گے تو اب تقریباً معنی واضح ہے پھر بھی، کیونکہ اس کا جو مرادی معنی لیا جاتا ہے وہ ہے قابلہ، قابل اللہ، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے. اس پر بطور دلیل انہوں نے حاشیے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کی ہے کہ سین میم عین کو قبول کے معنی میں لینا، ٹھیک ہے، یستجاب کے معنی میں لینا. کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اعوذ بک، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں، من دعائی ایسی دعا سے لا یسمع کہ جس کو قبول نہ کیا جائے، لا یسمع جس کو سنا نہ جائے، مطلب لا یستجاب جس کو قبول نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر سین میم عین قبولیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ سمیع اللہ میں یہی کریں گے کہ قبول، اللہ نے قبول کر لی، جس نے اس کو پکارا، جس نے اس کی حمد کی، اس کی حمد کو اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے عموماً محاورے استعمال ہوتے ہیں، لفظ اور معنی کوئی اور. تو بہرحال اب یہ جو جملہ کہنا ہے، کہتے ہیں لو امامن، اب یہاں پر لو کے بعد کانا نکالیں گے. لو کانا امامن او منفردن، اگر امام ہو یا منفرد ہو یعنی اکیلا ہو. اور اگر کہتے ہیں اکیلا، والمقتدی، اور مقتدی کہتے ہیں یکتفی بالتحمیدی، یعنی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صرف حمد پر ہی، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. جو مقتدی ہے وہ صرف کیا کہے گا؟ تحمید کہے گا، ٹھیک ہے، حمد کہے گا، ربنا لک الحمد. اچھا جی، آگے کہتے ہیں ثم، پھر کبرا وہ تکبیر کہے، خارن، خار، ٹھیک ہے، را جھکنا، ٹھیک ہے، جھکنے کے معنی میں آتا ہے. تو ثم کبر خارن للسجودی،
پھر کہتے ہیں وہ تکبیر کہے سجدے کے لیے جھکتے ہوئے، یعنی تھوڑا سا جھکے بھی، مطلب سجدے کی طرف آتے ہوئے بھی، اور ساتھ میں تکبیر کہتے ہوئے، یہ انداز اس کا ہونا چاہیے۔ ثم پھر وضع رکبتیہ، پھر وہ رکھے اپنے ہاتھوں کو، ثم وضع پھر وہ رکھے رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، ثم یدیہ پھر اپنے ہاتھوں کو۔ اب یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ زمین کی طرف سجدے کی طرف آ رہے ہیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، تو جو آپ کا انداز آپ کرتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ جملہ پڑھیں، ثم وضع رکبتیہ، پھر وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے، ٹھیک ہے، دونوں جو گھٹنے ہیں جو ہمارے، تو ان کو آپ نے رکھنا ہے، ثم یدیہ پھر اس نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، ثم وجہہ پھر وہ اپنے چہرے کو رکھے۔ کہاں پر رکھے بھائی، تو کہتے ہیں بین کفیہ، اب جو دونوں اس نے ہاتھ زمین پر رکھے نا تو ان دونوں ہاتھوں کے درمیان اس نے، کفیہ اپنی ہتھیلیوں کے درمیان، تو سر کو رکھنا ہے، وسجدہ اور وہ سجدہ کرے بانفہ اپنی ناک کے ساتھ، ٹھیک ہے، ناک لگانا ہے، وجبہتہ اور اپنی پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، مطمئنا اطمینان کے ساتھ، مسبحا ساتھ میں تسبیح کہتے ہوئے، کہتے ہیں مسبحا ثلاثا 3 مرتبہ تسبیح کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، وذالک ادناہ اور یہ 3 مرتبہ کہنا یہ کم از کم طریقہ کار ہے، وجافا بطنہ اور دور رکھے اپنے پیٹ کو، جافا یہاں پر باعدہ کے معنی میں ہے، یعنی دور رکھنا، تو دور رکھے اپنے پیٹ کو، کس سے، انفاقی زیہی اپنی ارانوں سے، وعادودیہ اور اپنی جو بازو ہیں، وعادودیہ جو اس کے 2 بازو ہیں ان کو کہاں کن سے دور رکھنا، کہتے ہیں ان ابطیہ اپنی بغلوں سے، فی غیر زحمت بغیر زحمت میں، یعنی زحمت نہیں ہے، زحمت پیچھے بھی لفظ گزرا تھا، رش، یعنی رش نہ ہو تب، موجہن، ٹھیک ہے، اور اگر جماعت میں ہے کافی رش ہے اور بہت ہی مطلب بھیڑ ہے تو پھر یہ مطلب چونکہ فرض واجب تو ہے نہیں تو پھر آپ ایک نارمل انداز میں مزید ہو جائیں، تو موجہن چہرہ کرتے ہوئے، تو اب چہرے سے کن کا چہرہ مراد ہے، کہتے ہیں اصابع یدیہ اپنے جو ید ہیں، ٹھیک ہے، جو ہاتھ ہیں، تو ان کا مطلب سجدے میں آپ نا تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جو انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں تو ان کو اپنے قبلہ رو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورجلیہ اور اسی طرح ٹانگوں کی جو دونوں، رجلیہ راجل وسط ٹانگ کو کہتے ہیں نا، رجل ٹانگ کو، تو یہاں پر پاؤں کی انگلیاں مراد ہیں، نحو القبلۃ یعنی قبلہ، یعنی آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ان کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رو ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ لوگ عوام غلط کرتے ہیں کہ سجدے کے اندر آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ نہیں لگاتے، تو پاؤں کی جو پیٹ ہے نا، انگلیوں کے پیٹ ہیں ان کا لگنا، دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا لگنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، 10 انگلیاں پاؤں کی تو ایک کا لگنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ کتب عامہ میں آپ کو مل جائے گا، فقہ کی جو کتابیں ہیں، اور دونوں پاؤں میں سے 3 انگلیاں لگانا یہ واجب ہے، 10 کا لگانا یہ سنت ہے۔ تو بہرحال واجب کا ترک کیا یا فرض کا کیا تو یہ کیا مسائل ہیں یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔